اہل عرب جب شادی بیاہ کرتے تھے تو قدیم رواج کے مطابق دعوت کی تقریب میں شامل مہمانوں کی تواضع کے لیے بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کو روٹی کے اندر لپیٹ کر پیش کرتے تھے۔ اگر کسی تقریب میں گھر کے سربراہ کو پتہ چلتا کہ اس کی شادی میں شریک افراد کی تعداد دعوت میں تیار کیے گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے، تو وہ کھانے کے وقت 2 روٹیاں گوشت کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ لپیٹ کر اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں اور انتہائی قریبی دوستوں میں تقسیم کرتے، جبکہ گوشت روٹی کے اندر لپیٹ کر صرف باہر سے آئے ہوئے اجنبیوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک بار غریب شخص کے ہاں شادی کی تقریب تھی، جس میں اس شخص نے دعوت کے دوران احتیاطاً بغیر گوشت کے روٹی کے اندر روٹی لپیٹ کر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور معدد قریبی قابل بھروسہ دوستوں کو کھانے میں پیش کی، تاکہ اجنبیوں کو کھانے میں روٹی کے ساتھ گوشت مل سکے اور کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچا جا سکے۔ جنہیں صرف روٹی ملتی تھی تو انہوں نے ایسا کھانا شروع کر دیا گویا اس میں گوشت موجود ہے، سوائے اس ایک انتہائی قریبی رشتہ دار کے۔ اس نے روٹی کھولی، گھر کے سربراہ کو بلایا اور غصے سے بلند آواز میں اس سے کہا، اے عبداللہ کے باپ، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ تو روٹی گوشت کے بغیر ہے، میں تو آج کے دن ہرگز یہ نہیں کھاؤں گا۔ غریب شخص نے تحمل سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا، اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دسترخوان پر انہیں ہر حال میں گوشت پیش کیا جائے۔ یہ لیجئے گوشت کا ٹکڑا اور معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں آپ کو اپنے اہل خانہ میں شمار کر رہا تھا۔ ہمارے موجودہ دور میں ہم بہت سارے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو گھر کے فرد جیسا سمجھتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ہر حال میں وفاداری نبھائیں گے، لیکن عین ضرورت کے وقت ہمارے اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کون سی روٹی کون سے بندے کو دینی ہے